کس بات کا دن مناؤ گے تم؟ ہوٹل بک ہو رہے ہیں، سرفیس بک کیا جا رہا ہے، سمندروں میں کشتیاں بک کرائی جا رہی ہیں، عیاشیوں کے اڈے تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ مسلمان ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ۔ آج تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے؟ شمشیر و سنان اول، طاؤس و رباب آخر۔ مغلوں کے آخری دور میں طاؤس و رباب کی کثرت ہو گئی تھی، جن کے نتیجے میں تمہیں خون چاٹنا پڑا، ذلت اور رسوائی کے دور سے گزرنا پڑا۔ یہ پوری صدی اسلام کی صدی نہیں تھی۔ یہ جو ملک آزاد ہوئے ہیں، یہ فرانس، یہ الجزائر آزاد ہوا ہے، یہ مصر آزاد ہوا ہے، یہ عراق آزاد ہوا ہے، یہ تو دراصل مغربی اقوام پر حالات کا دباؤ تھا۔ تم نے اپنی قوت بازو سے انہیں آزاد نہیں کروایا ہے۔ قربانیاں ضرور تھوڑی بہت دی ہیں تم نے، مگر یہ تو عالمی دباؤ تھا۔ یہ اپنی زمین پر یہ ٹھہر نہیں پا رہے تھے، پیر کھسک رہے تھے، اس لیے ہندوستان بھی چھوڑ گئے اور مصر بھی چھوڑ گئے، الجزائر بھی چھوڑ گئے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تو بڑی دردناک صدی ہے جو گزر گئی ہے، اسی کے گزرنے کی خوشی منانا چاہتے ہیں؟ جو پوری صدی ہمارے بچوں کے خون سے لتھڑی ہوئی ہے، صدی کے ایک ایک دامن پر ہماری بیٹیوں کی عصمتیں بکھری ہوئی ہیں، ہمارے بزرگوں کے جنازے لیٹے ہوئے، وہ صدی تم مناؤ گے؟ غیرت کہاں مر گئی ہے؟ ہوش کہاں کھو بیٹھے ہو تم؟ میرے عزیز اور میرے دوست، یہ صدی تمہیں منانے کی نہیں ہے۔ اول تو یہ تمہاری صدی ہے بھی نہیں، تم تو مسلمان ہو، تمہاری صدی کا آغاز تو ہجری کیلنڈر سے ہوتا ہے نا۔ لیکن اگر تم دنیا کی دیکھی دیکھا منانا چاہتے ہو تو اس صدی میں جو تمہارے اوپر قیامتیں ٹوٹی ہیں، اس صدی کو بھی دیکھ لو، اس زمانے کو بھی دیکھ لو، اس دور کو بھی دیکھ لو، کس میدان میں تم آگے بڑھے ہوئے نظر آئے ہو۔ ان چند صدیوں سے پہلے تم دنیا کے فاتح تھے، آج مفتوح ہو۔ پہلے تم دنیا کے معلم تھے اور آج طالب علم ہونے کے قابل بھی نہیں ہو۔ پہلے دنیا علم کی بھیک مانگنے تمہارے دروازے پہ آتی تھی اور آج تم علم کے بھکاری بن گئے ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تمہارے پاس۔ تم اپنے ملک میں بھی سب سے زیادہ پست معاشی اور تعلیمی اعتبار سے ہو۔ کس غرور کی بنیاد پہ اس صدی کا جشن مناؤ گے؟ شراب پینے ہوٹلوں میں جاؤ گے؟ عیاشیاں کرنے کے لیے جاؤ گے؟ دولت کا نشہ تمہیں اس صدی کے آخری دور میں بھی اپنے اللہ سے بغاوت کی طرف لے جائے گا؟ نہیں، خدا را ایسا مت کرو۔ کیا تم نے کسی ایسے باپ کو ناچتے ہوئے اور خوشی مناتے ہوئے دیکھا ہے جس کے بیٹے کا جنازہ سامنے رکھا ہو؟ کیا تم نے کسی ایسے بیٹے کو خوشی مناتے ہوئے دیکھا ہے جس کے باپ کی لاش سامنے رکھی ہو؟ کیا تم نے ایسے کسی بیٹی کو ناچتے ہوئے دیکھا ہے جس کی ماں کی ارتھی سامنے رکھی ہوئی ہو؟ آج بوسینیا اور چیسینیا اور دنیا کے ہزاروں مقامات پر ہماری لاشوں کے انبار لگے ہوئے خون بہ رہا ہے اور ہم آخری صدی منانے جا رہے ہیں۔ 19ویں صدی کا اختتام، 20ویں صدی کا۔ ایسا مت کرو، اللہ کو مزید ناراض کرو گے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ یہ اختتام جو ہو رہا ہے، یہ صدی جو ختم ہو رہی ہے، یہ سال جو ختم ہو رہا ہے اور 2000 جو شروع ہو رہا ہے، یہ 23 رمضان کو ہو رہا ہے۔ رمضان تو یوں ہی بڑا مقدس مہینہ ہے، رمضان تو یوں بھی بڑا محترم مہینہ ہے، اور یہ 21، 23، 25، 27، 29 اس میں ہو سکتا ہے 23 شب قدر ہو، وہ رات جس میں اللہ کے فرشتے تم پہ اپنے انعامات کو نازل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے خدا را اس رات کو کہیں جا کے عیاشی مت کرنا، اس رات کو اپنے گھر میں ہونا اور اللہ کی بارگاہ میں رو کے کہنا، اے اللہ یہ صدی فنا ہو رہی ہے، اگلی صدی ہماری صدی بنا دے، اگلا زمانہ ہمارا زمانہ بنا دے، 21ویں صدی کو اسلام کی صدی بنا دے۔ تمہیں یہ دعا کرنے کے لیے اس رات اپنی مسجدوں میں رہنا ہے، تمہیں یہ دعا کرنے کے لیے اس رات اپنے گھروں میں رہنا ہے۔ 23 رمضان، 23 دسمبر کی رات کو اپنے گھروں میں رہنا ہے، رمضان کا زمانہ ہے وہ۔ اللہ بڑا غیرت والا ہے، اس کی غیرت کو مت للکارنا، اس کی غیرت کو چیلنج مت کرنا۔ تمہیں معلوم ہے کہ یہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے،
اس کائنات میں انسان کو سب سے بڑا انعام جو اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ قرآن ہے یا نہیں؟ بولو ہے یا نہیں؟ اور یہ قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. اور یہی نہیں بلکہ ڈیٹ بھی وہی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ممکن ہے 23 لیلۃ القدر ہو. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. سنو، لیلۃ القدر رمضان، اور رمضان کا مہینہ قرآن کے نزول کی سالگرہ کا مہینہ ہے. تمہارے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے اور تم دوسروں کے گھر میں عیاشی کرنے جا رہے ہو. اللہ کی غیرت کو مت للکارو. خدا نخواستہ اگر تم نے رمضان کی حرمت کو توڑا، رمضان کے احترام کو توڑا، تو میں واللہ کہہ رہا ہوں شاید ایسے تباہ کر دیے جاؤ کہ پھر دنیا میں دفن ہونے کے لیے کوئی زمین تم کو نہ ملے. ضاقت علیہم الارض بما رحبت کی تصویر بن جاؤ گے. اس لیے تمہیں تو کوئی حق نہیں ہے کہ تم اس صدی کو مناؤ، اس صدی کے خاتمے کو مناؤ. کیا دیا ہے تم نے اس صدی کو؟ اس صدی نے تمہارا خون پیا ہے. اس صدی میں تم کو بہت کچھ ملا تھا اللہ کی جانب سے. پیٹرول ڈالر ملا تھا، سیال سونا ملا تھا، مگر تم اس پیٹرول ڈالر اور سیال سونے سے ایک ٹاٹا جیسی کمپنی تو قائم کر نہ سکے میرے بھائی. پورے عالم اسلام میں کہیں سومو جیسی کوئی کار تمہاری بنائی ہوئی دکھائی دیتی ہے؟ اگر ہو تو دکھاؤ مجھے، پلیز برنگ اٹ، شو می ان دا ہول ورلڈ. جمشید جی ٹاٹا ایک انسان ہے جو اپنے بازو کی محنت سے آج پورے ملک کی آبرو بن گیا ہے. اس کی کاریں یورپ کی کاروں کا مقابلہ کر رہی ہیں. جب میں بیٹھتا ہوں اس کی کاروں پر تو خون کے آنسو روتا ہوں کہ سرکار کی زمین پر اللہ نے ایک صدی دی تھی عربوں کو کہ وہ ہزاروں کمپنیاں قائم کر سکتے تھے، پورے زمین کے سینے کو فیکٹریوں اور کارخانوں سے بھر سکتے تھے، مگر ظالموں نے اسپین میں اور یورپ میں عیاشی کے اڈے خریدے، شراب خانے خریدے، مگر اپنی زمین کے لیے کچھ نہیں کیا انہوں نے. کیا اسی کی خوشی مناؤ گے تم؟ کہ اللہ نے جو دولت دی تھی وہ بھی ضائع کر دیا تم نے؟ اللہ نے جو سرمایہ دیا تو وہ بھی ضائع کر دیا. ہمیں تو مرغی تک تو اپنی پال نہیں سکتے ہو، ہالینڈ کی منگوا کے کھاتے ہو پورے عرب میں، اور وہ کافروں کی ذبح کی ہوئی ہوتی ہے. خبردار، حج وغیرہ میں جایا کرو تم مرغی مت کھایا کرو. تم یا اپنے ہاتھ سے ذبح کرو یا یقین کر لو کہ یہ مسلمان کی ذبح کی ہوئی ہے. ہالینڈ کی پیک کی ہوئی مرغیاں مت کھایا کرو. میں خود وہاں رہتا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ وہ ذبح کی ہوئی نہیں ہوتی. حج کے موقع پہ حاجیوں کو حرام کھلانے والے لوگ مسلمانوں کے وفادار نہیں ہو سکتے ہیں. یہ تم مرغی فارم تو قائم نہیں کر سکتے، تم حلال روزی تو نہیں کھلا سکتے اپنے غلاموں کو. تو معلوم ہے کیا ہوتا ہے وہاں؟ شریعت کا یہ مسئلہ ہے، فقہ حنفی کا بھی اور دوسری فقہ کا بھی، کہ جہاں جانور ذبح ہو رہا ہو اور جہاں پک رہا ہو، اس درمیان میں کسی مسلمان کی نگاہ سے گوشت کو پوشیدہ نہیں ہونا چاہیے. ہے یہ جزیہ نا حضرت؟ یہ ہے نا آپ استاد؟ حرام ہو گیا وہ. اگر مسلمان کی نگاہ سے گوشت چھپا نا، کسی غیر مسلم نے ہینڈل کیا نا، سپلائی کرنے والے غیر مسلم، لے جانے والے غیر مسلم، تو وہ جائز نہیں ہے. اس لیے کہ دنیا کی ہر چیز میں اصل حلت ہے مگر گوشت میں اصل حرمت ہے. گوشت میں کیا ہے؟ اصل حرمت ہے. گوشت کو اس وقت تک حلال نہیں سمجھا جائے گا جب تک اللہ کے نام سے ذبح نہ کیا گیا ہو اور اس ذبح پر گواہی موجود نہ ہو جو پکنے تک موجود رہے.